بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ آپ لوگ اس نام سے بہت فیملیئر ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی۔ کانگریس جو تھی وہ پہلے بنائی گئی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت نہ بن سکی۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جاتے تھے۔ حالانکہ کانگریس بنائی اس لیے گئی تھی کہ جو ہندوستان کے عوام ہیں، جس میں ہر طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کیا گیا تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کو برے طریقے سے اگنور کیا گیا اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا گیا، بلکہ مسلم دشمن پالیسیاں جو ہیں ان کو اپنایا گیا۔ اس لیے مسلمانوں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے اور کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کے پیش نظر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے سیاست میں ڈائریکٹ حصہ لینے سے پرہیز کیا، اجتناب کیا، لیکن 20ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے ملی وجود کو خطرہ لاحق تھا، ان کی قومیت کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا، ان کے وجود کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی میں ہندوؤں کے جو متعصبانہ رویہ تھا اس نے بھی بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو مسلسل اذیت کا نشانہ بنا رہے تھے ہر ایک پلیٹ فارم سے۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب جو ہیں، اس میں بہت سی وجوہات سامنے آئیں، بہت سے حالات اور واقعات ایسے تھے جنہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کازز تھیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ بنائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 1857 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف زبردست تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں صوبہ بہار میں ہندی اور دیوناگری رسم الخط نافذ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے 1882 میں ہنٹر کمیشن کو ایک یادداشت پیش کی جس میں ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا کہا گیا۔ 1900 میں یو پی سے بھی اردو کو نکال باہر کیا گیا۔ ہندوؤں کی دشمنی دراصل اردو زبان سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ وہ ہر اس چیز کو مٹا دینا چاہتے تھے جس کا تعلق مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہو، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی الگ سیاسی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تقسیم بنگال تھی جو کہ انگریزوں کا ایک انتظامی فیصلہ تھا، یہ 1905 میں کی گئی، لیکن اتفاق سے اس سے مشرقی حصے میں جب یہ تقسیم کی گئی تو مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، مسلمانوں کو فائدہ ملنے لگا، بہت سے دفاتر جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں بن گئے، مشرقی بنگال میں بن گئے، جس میں کہ مغربی بنگال جو ہے اس میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہندوؤں کی اجارہ داری بھی تھی اور وہاں پہ ان کے دفاتر بھی تھے، وہاں پر عدالتیں بنی ہوئی تھیں، وہاں پر تجارتی مرکز بھی بنائے گئے تھے، جس سے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ اس وجہ سے جب تقسیم بنگال ہوئی تو مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف جس طرح پرتشدد احتجاج کیا اس نے بھی مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس واقعے پر ہندوؤں کے رد عمل نے بھی مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی تنظیم بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ پھر بہت سی انتہا پسند تحریکیں ہندوؤں نے شروع کر دیں جن کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلم تہذیب و تمدن کے تمام نقوش مٹا دیے جائیں۔ ان میں ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آریہ سماج کے بانی دیانت سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیچڑ اچھالا، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ یا تو ہندو بن جائیں یا ہندوستان سے نکل جائیں۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیاسی جماعت بنائیں۔ مسٹر بال گنگا دھر تلک جیسے ہندو لیڈر مسلسل مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ مسٹر تلک جو ہے اس نے مرہٹا سردار سیوا جی کو قومی ہیرو قرار دے دیا اور اس کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تحریک شروع کر دی۔ اس نے پونا کے مقام پر گنپتی کا درس روزہ میلہ شروع کر دیا جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے خلاف گیت گائے جائیں۔ بندے ماترم جیسا مسلم دشمن گیت بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔
بندے ماترم وہ ایک ترانے کی طرح سے ہندو اس کو پڑھتے تھے، جس میں مسلمانوں کو غاصب، لٹیرے، چور اور ڈاکو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یعنی اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت زہر اگلا جاتا تھا، جس سے کہ لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھی پھیلتی تھی اور مسلمان نہایت ہی ذہنی اذیت اور تکلیف کا شکار ہو جاتے تھے۔ پھر کانگریس کا طرز عمل تھا کہ کانگریس جو کہ تمام ہندوستانیوں کی قومی جماعت اور ترجمان ہونے کی دعوے دار تھی، لیکن تقسیم بنگال اور دوسرے کئی قومی معاملات پر ہندوؤں کی طرفداری نے اس کے چہرے پر سے بھی نقاب اٹھا دیا، اور مسلمانوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی کہ کانگریس محض ایک ہندو جماعت ہے اور بالکل ہی ناقابل اعتبار ہے۔ کانگریس کا برطانوی طرز پر پارلیمانی جمہوریت کا مطالبہ بھی مسلم مفادات کے منافی تھا، کیونکہ اکثریت کی وجہ سے ہندو ہی ہر حالت میں کامیاب ہوتے۔ اگر الیکشنز ہوتے، پارلیمانی طریقہ کار اپنا لیا جاتا، تو ہندو کیونکہ اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے، تو لازمی بات ہے کہ ہندوؤں کو ووٹ زیادہ ملنے تھے اور حکومت سازی کا حق جو ہے وہ ہندوؤں کو مل جانا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اور دب کر رہ جانا تھا۔ تو کانگریس ہمیشہ سے ہی اس مطالبے پر مصر تھی، اصرار کر رہی تھی کہ پارلیمانی طرز حکومت جو ہے اس کو قائم کیا جائے، جو کہ مسلمانوں کے انتہائی خلاف تھا۔ پھر سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ اپنے مطالبات کو مؤثر طور پر پیش کر سکے، اور جس کے قیام کے لیے ایک سیاسی جماعت بہت زیادہ ضروری تھی۔ مسلمانوں میں سیاسی یکجہتی کے حصول کے لیے بھی ایک مشترکہ تنظیم جو ہے وہ ناگزیر تھی، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے قیام سے ہی مسلمانوں کو ایک ایکٹیو قسم کی مرکزی قیادت میسر آ سکتی تھی۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ذہنی اور سیاسی بیداری کافی حد تک پیدا ہو چکی تھی، اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بھی پروان چڑھ چکا تھا۔ تعلیم نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ ہر میدان میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان میں سیاسی بیداری واضح ہو چکی تھی، سیاسی بیداری ان کے اندر آ چکی تھی، اس لیے انگریزوں کی مسلم دشمن پالیسی اور ہندوؤں کے ظالمانہ رویوں نے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی اپنی بھی کوئی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ پھر لبرل پارٹی کی کامیابی تھی۔ 1905 کے انتخابات میں برطانیہ میں لبرل پارٹی جو ہے وہ بسر اقتدار آئی، اور وزیر ہند مسٹر مارلے نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لبرل پارٹی سے انہیں کافی امیدیں تھیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کا ساتھ دیں گی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر اپنی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ تخلیق کی۔ پھر شملہ وفد کی کامیابی حاصل ہو گئی۔ شملہ وفد پہلی اجتماعی کوشش تھی جو کہ 1906 میں کی گئی، جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے مطالبات برطانوی حکومت کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیے۔ اس وفد کی کامیابی نے بھی مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے اور انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ 30 دسمبر 1906 میں شام کے وقت ڈھاکہ میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا جب سالانہ اجلاس ہوا تو اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تمام وجوہات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، وہ تمام اسباب جن کے بارے میں ابھی بات کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ایک سیاسی جماعت، الگ سے سیاسی جماعت جو ہے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنائیں۔ تو 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا تعلق تحریک علی گڑھ سے تھا۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی یہ تحریک پاکستان میں یا مسلم لیگ میں کے قیام میں ایک لحاظ سے سر سید احمد خان کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ وہ بے شک 1898 میں وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے لگائے ہوئے پودے تھے جو کہ اب تناوار درخت بن چکے تھے اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیاسی جماعت بنانے کی تحریک نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے پیش کی، اور اس کی تائید حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس 29 اور 30 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ دوسرا اجلاس مارچ 1908 میں علی گڑھ میں ہوا، اور اس میں اس کے جو بیسک عہدیداران تھے ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر اور سید حسن بلگرامی سیکٹری چنے گئے۔ نیز مسلم لیگ کا دفتر جو صدر دفتر تھا وہ علی گڑھ جو ہے اسے بنایا گیا۔
مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کون سے تھے، اس کے آبجیکٹو کون سے تھے، اس کی اغراض کون سی تھیں، کس وجہ سے یہ بنائی گئی، کن مقاصد کے حصول کے لیے بنائی گئی؟ تو مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد 3 تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ مسلمانان ہند کے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ پھر ہے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا، کیونکہ برطانوی حکومت انگریز مسلمانوں کے بہت خلاف تھے۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے یہ صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ اس لیے مسلم لیگ کے ابتدائی جو مقاصد تھے اس میں اس چیز کو باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کیا جائے اور حکومت کی کسی کارروائی سے پیدا شدہ غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ پھر ان دونوں مقاصد کو، جن کا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری قوموں کے ساتھ بھی اشتراک اور تعاون جو ہے اس کو بنایا جائے، یعنی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ دوسری اقوام سے مراد ہندو تھے، سکھ تھے، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی اور دوسری اقوام ہندوستان میں رہ رہی تھیں، بر صغیر پاک و ہند میں رہ رہی تھیں، تو ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ یہ تھے مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد، اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات اور اس کا تھوڑا سا پس منظر۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ کی امپورٹنس کیا تھی، اہمیت کیا تھی۔ مسلمانان بر صغیر کی تاریخ میں مسلم لیگ کو انتہائی اہم حیثیت حاصل رہی ہے۔ مسلم لیگ کی بدولت ان میں سیاسی جمود ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ کے قیام سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کانگریس بر صغیر کی تمام اقوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ کا قیام بر صغیر کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی، ان میں سیاسی شعور میں اضافہ ہوا۔ اپنے قیام کے صرف 3 سال کے بعد ہی مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کی منظوری اس کی اولین کامیابی شمار کی جاتی ہے، کیونکہ ہندوؤں کی مسلسل کوشش تھی کہ مخلوط انتخابات ہی کروائے جائیں، لیکن مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، جس کی منظوری ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مسلم لیگ کا ایک اہم مقصد انگریزوں سے وفاداری اور غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بعد میں ان کے مقاصد میں تبدیلی آتی گئی۔ 1913 میں حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کر کے وہ مزید ایک قدم آگے بڑھے۔ اسی سال مسلمانوں کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ پیکٹ عمل میں لایا گیا، جس میں انگریزوں نے پہلی اور آخری بار جداگانہ انتخابات اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت کو تسلیم کیا۔ یہ معاہدہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا شاہکار تھا۔ انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا گیا۔ 1929 میں اس کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جو کہ مسلمانوں کی سوچ کے، ان کے جذبات کے، ان کے نقطۂ نظر کے عکاس تھے۔ 1930 میں اس کے پلیٹ فارم سے شاعر مشرق علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، پاکستان کا خواب پیش کیا۔ 1940 میں اپنے اجلاس لاہور میں مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا، جس میں باقاعدہ پاکستان کا مطالبہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ صحیح معنوں میں ایک عوامی تحریک بن گئی۔ پھر 1945 اور 46 کے جو انتخابات تھے، جو کہ پاکستان کے نام پر لڑے گئے، یعنی ہم پاکستان چاہتے ہیں، اسی بنیاد پر ووٹ مانگے گئے، اس کی کامیابی کے بعد باقاعدہ طور پر مسلم لیگ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ ایک عظیم الشان ان کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ آخرکار ہندوؤں کی جو کھلی دشمنی اور مخالفت، انگریزوں کی منافقت اور اپنوں کی جو ایک طرح سے غداریاں تھیں، اس کے باوجود قائد اعظم کی عظیم قیادت میں 14 اگست 1947 کو ہم سب مسلمانوں نے، جو کہ ہندوستان میں اس وقت رہ رہے تھے، اپنی منزل مقصود یعنی پاکستان کو حاصل کر لیا۔ تو یہ تھی مسلم لیگ کی ٹوٹل کاوشیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس سے پہلے میں ایک لیکچر کلاس میں بھی دے چکی ہوں، جس پہ آپ لوگ اسائنمنٹ بھی بنا رہے ہیں، جو کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی پالیسیوں کا موازنہ ہے، اور اب اس ٹاپک کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ